الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رحمة للعالمين. عزیزان محترم، اللہ کا بے حد احسان اور اللہ کا بے حد کرم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیب وار سمجھتے ہوئے روزانہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور دیکھا جائے تو انسان کی اصل ترقی یہی ہے کہ انسان علم میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے، انسان تقوی میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے، انسان فہم دین کو حاصل کرنے میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے. اور پھر دوسری جو ترقی ہے وہ یہ ہے کہ اس علم سے انسان کی ذات کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں، علم کتنا بھی حاصل کر لیں، لیکن جب تک اس علم کا اثر اور اس علم کی خوشبو سے ہمارے اعمال معطر نظر نہیں آئیں گے تو سمجھ لیجئے کہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو علم کا فائدہ اس وقت ہے جب علم کی جو نورانیت ہے وہ عمل میں نظر آئے. تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج سورہ یوسف کی تکمیل ہوئی اور ہم ایک نئی سورت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، سورہ رات. بہت مبارک سورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ ان لوگوں کے سامنے پڑھو جن پر نزاع کا وقت طاری ہو. یہ سورت آخرت میں بڑا کام آنے والی ہے. اب دیکھ لیجئے، جب بھی ہم کسی سورت کا تعارف بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ چیز جانتے ہیں کہ اس کا مقام نزول کیا ہے. وہ سورت نازل کہاں پر ہوئی؟ کیونکہ جگہ کا سورت سے بڑا تعلق ہوتا ہے. دیکھیں، ایک آپ کو فرق بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے مکہ اور مدینہ دونوں میں بڑا فرق ہے نا. مکے کے اندر کفار تھے، کفار کا مزاج بڑا سخت اور بڑا تلخ قسم کا تھا، اور وہ لوگ بت پرستی کرنے والے تھے، جھوٹے خداؤں کو ماننے والے، جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے. تب جتنی بھی مکی صورتیں نازل ہوئیں تو ان مکی صورتوں میں ان کے مزاج کے مطابق کلام ہوا. یعنی زیادہ تر توحید پر بیان ہوا، رسالت پر بیان ہوا، عقائد، نظریات یا نظر و فکر کے اوپر مکی صورتوں میں بیان ہوا. کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا جو مزاج ہے، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ وہ عطا فرماتا ہے. تو اہل مکہ کو چونکہ توحید کو سمجھنے کی ضرورت تھی، اہل مکہ کو عقائد اسلامیہ کو جاننے کی ضرورت تھی. اسی لیے جتنی بھی مکی صورتیں اوورآل سب کے اندر زیادہ تر عقائد پہ بات کی گئی. اور عقائد کی اصلاح ہو تو پھر معاملات شروع ہوتے ہیں، پھر عبادات کے معاملات آتے ہیں. پہلے عقیدہ ہے، پھر عبادت ہے. بھائی دیکھیں، جس درخت کی جڑ ہی نہ ہو تو اس میں پھل کہاں سے آئیں گے؟ تو پھل آنے کے لیے ضروری ہے کہ درخت کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں. تو ایسے ہی جب ہمارے دلوں کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت کی جب جڑیں پیوست نہیں ہوں گی تو پھر جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنا بھی اللہ کا ذکر کر لیں، وہ سب بیکار ہے. تو اصل چیز عقیدہ ہے. تو مکی صورتوں میں اللہ نے عقائد کو بیان کیا. تو یہ جو صورت ہے سورہ رات، یہ نزول کے اعتبار سے یہ مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر صحابہ میں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کی 2 آیتیں ایسی جو مدینے میں نازل ہوئی.
ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری صورت مکے میں نازل ہو رہی ہے اور صرف 2 آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھی صورت مکے میں آدھی مدینے میں۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک صورت ایک بار مکے میں نازل ہوئی، ایک بار مدینے میں، جیسا سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 2 نزول ہیں، ایک نزول مکے میں ہوا اور ایک مدینے میں ہوا۔ تو ایسے ہی سورہ رعد پوری صورت مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آیتیں اس کی ایسی ہیں جن کا نزول مدینے میں ہوا۔ ایک آیت وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ، یہ آیت آپ فرماتے ہیں کہ مکے میں نازل نہیں ہوئی، اور دوسری وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ جو آیت ہے یہ بھی مکے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کا نزول مدینے میں ہوا۔ اس صورت کے اندر صرف 6 رکوع ہیں، صرف اور صرف 6 رکوع ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے کہ 43 آیات اس صورت کے اندر۔ اب اس صورت کا نام رعد کیوں ہے؟ تو نام رکھنے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ رعد کا مطلب ہوتا ہے کہ بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج، بادل گرجتے ہیں نا، تو بادلوں کی جو گرج ہے اس کو رعد کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ کہ جو فرشتہ بادلوں میں گرج پیدا کرتا ہے یا جس فرشتے کی وہ آواز ہوتی ہے اس کا نام رعد ہے۔ اب یہاں پہ 2 طرح کے اقوال سمجھ میں آئے کہ جب سخت آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو بادل کی گرج اور سنسناہٹ تو آپ نے سنی ہے، تو پتہ لگا اس میں بھی اللہ کی طرف سے راز ہے، یہ بادل گرجتے نہیں بلکہ گرجائے جاتے ہیں۔ آپ ایک چیز ذرا غور کیجئے نا کہ بادل بنے ہوئے کس کے ہیں؟ روئی ہے، بالکل فارم کی طرح ہے، تو کیا ان کے رگڑ کھانے سے کوئی اتنی بھاری آواز پوری دنیا میں پورے بہت بڑے ڈسٹینس پر سنائی دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کا راز ہے کہ اللہ آسمانوں سے اپنی ہیبت اور اپنے جلال کا اظہار فرمانا چاہتا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ نے کسی فرشتے کو وہاں پہ مقرر کیا ہو اور وہ ان بادلوں سے گرج کو پیدا کرتا ہو، یا پھر یہ کسی فرشتے کی آواز ہو۔ تو رعد کا مطلب ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بادل پر جو فرشتہ معمور ہے اس کا نام بھی رعد ہے، اس وجہ سے سورت کا نام رعد رکھا گیا۔ اور اس سورت کی آیت نمبر 13 کے اندر لفظ رعد کی مناسبت موجود ہے، یعنی لفظ رعد باقاعدہ موجود ہے۔ اب اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کا مطلب اس کو پڑھنے میں سمجھنے میں کتنا ثواب ہے، تو یاد رکھیں تفسیر در منصور جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 تفاسیریں مشہور ہیں، ایک تفسیر جلالین ہے اور دوسری ہے تفسیر در منصور۔ ان دونوں تفاسیر میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیں عربی میں نا ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اردو واحد اور جمع، ایک واحد ہوتا ہے پھر اس کی جمع بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ واحد کیا ہے؟ گاڑی، اور واحد اس کے جمع کیا ہے؟ گاڑیاں، یہ جمع ہو گیا۔ عربی کے اندر 2 کے لیے الگ سے صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک واحد جس کو سنگولر کہا جاتا ہے، اور ایک جمع جس کو پلورل کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک اور صیغہ ہوتا ہے جس میں 2 کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی عربی کے اندر ایک کو واحد کہیں گے، 2 کو تثنیہ کہیں گے، اور 2 سے جو زیادہ ہوں گے وہ جمع کہلائیں گے۔ تو یہاں پر جو بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں تفسیر جلالین جو ہے نا، یہ جلالین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی 2 جلال، 2 جلال کو جلالین کہیں گے۔ تو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر جلالین ہے، یہ 2 مفسروں نے لکھی ہے جن دونوں کا نام جلال تھا، ایک امام جلال الدین سیوطی ہے اور ایک دوسرے عالم ہے جو آپ کے بعد پیدا ہوئے۔ تو آدھی تفسیر امام جلال الدین سیوطی نے لکھی اور آدھی ان کے بعد والے جو علامہ جلال الدین تھے انہوں نے لکھی، تو ان دونوں جلالوں کو ملا کے تفسیر جلالین بن گئی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری تفسیر ہے تفسیر در منصور جو باقاعدہ مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، اور اس تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا، یعنی یہ تفسیر بالحدیث کی کتاب ہے۔ قرآن کی تفسیر کو حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے، اقوال کے ذریعے اور حضور کے اعمال کے ذریعے امام سیوطی نے جس تفسیر میں بیان کیا اس تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور۔ تو تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سورہ رعد کی فضیلت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے، جب کوئی انسان مرنے کے قریب آ جائے، اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، یعنی پسندیدہ عمل یہ ہے
کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے کسی کا انتقال ہونے والا ہے، کوئی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر مستحب یہ کہ سورہ رعد کی تلاوت کریں۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، سورہ رعد پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب بنے گی۔ مرنے والے کو تکلیف کا سامنا ہے، دکھوں کا سامنا ہے، اس کی روح جسم کو چھوڑ نہیں رہی، فرشتہ زبردستی نکال رہا ہے تو اذیت تو ہوگی۔ اب جب آپ اس کے سامنے سورہ رعد پڑھیں گے تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سورہ رعد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی جو جانکنی کا وقت ہے وہ آسان بنا دے گا، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی اور مرنے میں اس کو آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ رعد کی فضیلت ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جو بھی آپ دیکھیں کہ کسی کی حالت خراب ہے یا ایسا معلوم ہوتا ہے کسی پر نزا کا وقت ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا کریں، کیونکہ یہ وقت تو ہم پر بھی آنا ہے۔ آج اگر کسی پر آ رہا ہے تو کل کو ہم پر بھی یہ وقت آنا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آپ کسی کے سامنے بیٹھے اور آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ ایسا شخص جو موت کی تکلیف میں مبتلا ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یہ کہنا منع ہے، اس کے سامنے نہ کہیں، بلکہ بہتر یہ کہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھنا شروع کر دیں۔ تو جب وہ آپ کو دیکھے گا وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا۔ لیکن اب اگر آپ اس کو کہیں گے کہ بھائی تم بھی پڑھو تو ایک تو وہ تکلیف میں، اور اگر اس نے جھڑک کر کہہ دیا کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا تو احتمال کفر ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اگر کوئی کہہ دے تو یہ نہیں ہے کہ پوری زندگی مسلمان تھا، لو جی مرنے کے وقت اس نے ایسی بات کہہ دی تو اب تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، کفن بھی نہیں دینا، تدفین بھی نہیں کرنی مسلمانوں کے قبرستان میں، ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آخر وقت میں ایسی بات کہہ دے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان اپنے حواس میں نہیں ہے، اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک بزرگ تھے، ان کا وصال ہونے کا وقت قریب تھا، یہ واقعہ میں نے پڑھا، تو ان کا وصال کا وقت قریب تھا اور ان پر نزاع کی کیفیت طاری ہو گئی، ان پر فرشتے ظاہر ہو گئے۔ اب ان کے مریدین ان کو کہہ رہے ہیں کہ حضور کلمہ پڑھ لیں، اب کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں تو انہوں نے غصے میں بول دیا نہیں پڑھتا، منع کر دیا سختی سے۔ پھر دوبارہ کہا تو بول دیا نہیں پڑھتا، تو تیسری مرتبہ جب کہا تو تب بھی انہوں نے جواب دیا، تو بعد میں ان کی طبیعت کو سمجھنا شروع ہوئی، تو لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، پوری زندگی آپ نے نوافل پڑھے، پوری زندگی آپ نے عبادات کی، پوری زندگی آپ بھلائی کے کام کرتے رہے، کار خیر کرتے رہے، اور اپنی عمر کے اس حصے میں آ کے جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں نے تمہاری بات کا جواب کھو دیا، بعد یہ کہ شیطان میرے پاس آیا۔ لیکن نزاع کے وقت کیفیات ہوتی ہے نا کہ مرنے والا صرف آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جن کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے تمہاری بات کا جواب تھوڑی نہ دیا، بات یہ کہ جب تم کلمہ پڑھنے کا مجھے کہہ رہے تھے تو شیطان ملعون ساتھ میں کھڑا ہوا تھا اور وہ مجھ سے کلمہ کفر پڑھنے کو کہہ رہا تھا، تو میں نے اس کی بات کا جواب دیا تھا نہیں پڑھتا، تمہاری بات کا جواب کوئی دیا میں نے؟ ہاں کلمہ تو الحمدللہ میں نے پوری زندگی پڑھا اور مرتے وقت انشاءاللہ کلمہ ہی پڑھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ نا قرآن پاک کہتا ہے اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور ایک آیت اور ہے جس کا مفہوم ہے کہ نہ مرنا مگر مسلمان، اس دنیا سے جاؤ تو مسلمانی کی حالت میں جانا، کفر کی حالت میں نہ جانا۔ دیکھیں موت کے وقت ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو بسا اوقات جو مرنے والا بسا اوقات عجیب بات کر دیتا ہے یا ایسی بات کر دیتا ہے جس سے کلمہ کفر کی طرف احتمال ہوتا ہے، تو اس پر اس وقت حسن ظن پر اس کو معمول کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اس کی تدفین نہ کریں، کیونکہ اس وقت کے کلمات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اب سورہ رات کے مضامین کیا کیا ہیں، ٹاپکس کون سے ہیں؟ تو یاد رکھیں اس سورت کا جو مرکزی مضمون ہے، جو سینٹرل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ اللہ کی دو صفات ہیں، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی وحدانیت۔ تو قدرت سے اللہ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہمارا عقیدہ نا اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، آسمان اس کی زیر قدرت ہے، زمین اس کے زیر قدرت ہے، انسان اس کے زیر قدرت ہے، انسان کے اندر کا پورا نظام اس کے زیر قدرت ہے، انسان کا دل، اس کا دماغ، اس کی روح، اس کا جسم، اور انسان کے اعمال، انسان کے اقوال، انسان کے افعال، انسان کے امور، انسان کی معیشت، انسان کی معاشرت، انسان کا سماج اور انسان کی تہذیب، انسان کا تمدن، انسان کا ادب اور انسان کی روایات، انسان کا رویہ، ہر چیز اللہ کی زیر قدرت ہے۔
یہ بات یاد رکھیں، ہم اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ یہ تو میں صرف انسانوں کی بات کر رہا تھا، آپ دیگر مخلوقات پر آ جائیں تو ہر چیز میں اللہ کی صفت قدرت کی جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی قدرت ہے، اور جس سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی قدرت ہے۔ جس چیز سے آپ نظارہ کریں، یہ جو آپ کی آنکھ ہے اس میں اللہ کی قدرت کی نشوونما ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ فزیکل آنکھوں کی کیا اوقات۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ سن رہے ہیں، کان ہے تو کان آوازوں کو پک کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور جس چیز کو سن رہے ہیں وہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ تو انسان در حقیقت اگر معرفت کے رازوں کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھیں کھول کر اگر دیکھے اور کان کھول کر اگر سنے تو چاروں طرف اس کو یہ آیات ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت اس کو عملی صورت میں ہر جگہ نظر آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے روئے زمین پر اربوں خربوں انسان آج تک آ چکے، بھائی ابھی زیادہ سے زیادہ اربوں میں مسلمان ہوں گے نا، 7 ارب 8 ارب، یا مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، سارے انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کی وحدانیت کی اس میں بھی دلیل ہے، اتنے سارے انسان لیکن سب الگ الگ، بنانے والا کون؟ اللہ۔ تو جس نے بنایا اس کا کمال، اس کا جو کمال ہے وہ اس کی قدرت اور وحدانیت کے تحت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کمال ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز میں اللہ کی قدرت کا کیسا دخل ہے کہ یہ چیز اتنی باکمال۔ تو جہاں دیکھیں اللہ کی قدرت ہے، آسمان کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت ہے، آسمانی مخلوقات کو دیکھیں تو اللہ کی قدرت ہے، زمین پر غور کریں تو اللہ کی قدرت ہے، ہر جگہ اللہ کی جو صفت قدرت ہے ہمارے ایمان کو شب و روز تازہ کرتی ہے۔ تو جس کا اللہ کی قدرت پر جتنا مضبوط ایمان ہے وہ اتنا مضبوط مسلمان، جس کا اللہ کی قدرت پر ایمان ہے اس کا تقدیر پر بھی ایمان ہے، وہ انسان کبھی گھبراتا نہیں، چاہے زندگی میں جتنے مصائب آ جائیں، جتنے آرام آ جائیں، جتنی تکلیف آ جائیں، وہ انسان جو اللہ کو قادر مطلق مانتا ہے، عقیدے کی امپورٹنس بتا رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں، جو انسان اللہ کو قادر مطلق سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں گھبراتا، زندگی میں کبھی نہیں گھبراتا۔ اب زندگی نے ٹھوکر ماری، غم پڑ گئے اور صدمے پڑ گئے، لیکن میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آج مصیبت ہے تو مصیبت دور کرنے پر کون قادر ہے؟ وہی تو قادر ہے۔ اگر میرا کنبہ بہت بڑا ہے، ان کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہیں تو میں کوئی کر رہا ہوں، اللہ قادر مطلق ہے۔ تو اللہ کی صفت قدرت انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے، انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے تو پھر وہ انسان مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان یا اللہ کی قدرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو کائنات کا سب سے کمزور انسان وہی ہے۔ تو اللہ پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا ہماری طاقت، ہماری پاور اسی ہے۔ تو دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے صورت میں اور ان کی نشانیوں کے ساتھ بیان فرمائی، قدرت اور دوسرا وحدانیت، کہ ہر جگہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کے جلوے نظر آئیں گے۔ تو یہ صورت کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا، یعنی سارے عقائد ثابت کیے گئے۔ توحید کو ماننا کافی نہیں ہے، کوئی اللہ کی صرف قدرت کو مانے کافی نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا جس نے پتہ بتایا اس کو بحیثیت رسول اور نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ بھائی دیکھیں ہمیں کیا پتا کہ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کا انٹروڈکشن کیا ہے، کرانے والے رسول ہیں، نبی ہیں۔ تو جنہوں نے انٹروڈکشن کروایا ان کے معجزات دیکھ لیے، ان کی زندگی دیکھ لی، ان کی دیانت دیکھ لی، ان کا عمل دیکھ لیا، ان کا تقویٰ دیکھ لیا، تو اب ضروری ہے، یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ ان کو بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی مانیں۔ یہی چیز صورت میں سمجھائے گی۔ اور تیسرا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ دیکھیں انسان مر جاتا ہے تو پھر ایک اور زندگی، روحوں کے سفر ہیں۔ انسان کی جو روح ہے نا، یہ بڑا طویل سفر کر کے یہاں تک آئی ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری روح کے ایک طویل سفر کی ایک جھلک ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں روح کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، جسم کی عمر محدود ہے، روح کی عمر بہت زیادہ ہے۔ ہماری روح کب پیدا ہوئی تھی ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو یاد بھی نہیں۔ ہاں یہ ہمیں یاد ہے کہ آج سے 24 سال پہلے یا 28 سال پہلے یا 30 سال پہلے ہمارا جسم دنیا میں آیا تھا، یہ بات سب کو یاد ہے۔
یاد رکھیں روح کی جو عمر ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں سال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو سب کو ایک ساتھ پیدا فرما دیا۔ عالم ارواح جس کو کہا جاتا ہے نا، اس دنیا کے وجود میں لانے سے لے کر تا قیام قیامت جتنے لوگوں کو، جتنی مخلوقات کو، بشمول انسانوں کے، جنات کے، حیوانات کے، فرشتوں کے اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا، اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا فرما دیا، سب کی روحوں کو۔ تو یہاں سے روح کی عمر شروع ہوئی، اور روح کب تک کے ہے اسی کو انتہا نہیں جانتا۔ یسألونک عن الروح، قرآن پاک میں نا، قل الروح من امر ربی، اے حبیب آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح تو امر ربی کا نام ہے، اللہ کے حکم کا نام ہے۔ اب جب دنیا میں جسم آ گیا تو اس روح کا جو سفر تھا وہ عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف آیا۔ اب یہ جسم روح، یہ جو روح ہے جسم کے اندر ماں کے پیٹ میں لوٹا دی گئی۔ جب ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے تو جب حمل ٹھہرتا ہے تو وہ ایک سمجھیں کہ ایک قطرہ ہوتا ہے، ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی پرورش فرماتا ہے، اس کی گروتھ فرماتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ ابھی بھی اس میں جان نہیں آتی، لیکن جب 40 دن گزر جاتے ہیں، 4 مہینے جب گزر جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ باقاعدہ فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر آ کر اس میں روح ڈال دیتا ہے، اب اس میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اب جب جان پیدا ہو جاتی ہے، اب اگر کوئی اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے تو یہ قتل عمد ہے، یاد رکھیں یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اگر جان پڑنے کے بعد کسی نے ابورشن کروایا، اپنی اولاد کو قتل کیا تو یہ قتل عمد ہے اور سخت اس پہ گناہ ہے، کیونکہ بچے کو تکلیف ہے اس سے۔ اور اللہ نے فرمایا نا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہاں اس سے پہلے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر سکتا، زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کی تربیت، تعلیم وغیرہ پہ توجہ نہیں دے سکتا، تو جان پڑنے سے پہلے اگر وہ کوئی فیملی پلاننگ کرتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن ادروائز اگر روح پڑ گئی، جان پڑ گئی تو یہ قتل کے برابر گناہ ہے۔ اب جب روح پڑ جاتی ہے تو فرشتہ ماں کے پیٹ کے اندر چند باتیں اس کے بارے میں لکھ دیتا ہے۔ پہلی بات تو یہ لکھ دیتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ یاد رکھیں ہم رزق کے لیے بے چین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کا رزق کہاں سے آنا ہے، کس جگہ سے اس کو ملنا ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ مسلمان مرے گا یا کافر مرے گا۔ یہ فیصلہ بھی ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے کہ یہ کافر مرے گا یا مسلمان مرے گا۔ ایسے ہی دنیا میں آنے کے بعد اس کے احوال کیا ہوں گے، یہ سارے فیصلے، سارے ڈیسیجنز ماں کے پیٹ کے اندر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب روح جسم کے ساتھ جڑ گئی۔ اب جب وہ جسم دنیا میں آیا تو روح کا عالم بدل گیا۔ پہلا عالم تھا عالم ارواح، دوسرا عالم ہے ماں کا پیٹ، اور تیسرا جو عالم ہے وہ ہے عالم دنیا۔ اب جب یہ روح دنیا کے اندر آ گئی تو اب یہ ہے عالم دنیا۔ اب دنیا کا جو سفر یہ کب تک ہے، تو یاد رکھیں جب تک سانسوں کی مالا قائم ہے، جب تک انسان سانس لے رہا ہے اس وقت تک روح عالم اجسام میں ہے۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوڑ دیا ویسے ہی عالم اجسام ختم، اب عالم برزخ ہے۔ اب صرف اس کا جسم ہے جو ہمیں مٹی ہی کے سپرد کرنا ہے اور مٹی ہی کو جا کے دفنانا ہے۔ اب روح کا جو سفر ہے وہ عالم برزخ کا ہے۔ اب برزخ کے اندر رہتے ہوئے اب جسم سے چند سوالات ہوتے ہیں، تو اس کے بعد روح کے مقامات ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا نیک تھا تو اس کی روح بسا اوقات قبر کے پاس رہتی ہے، یا بہت ہی نیک ہے تو پہلے آسمان پر، اور نیک ہے تو دوسرے آسمان پر۔ پھر روح کے مقامات انسان کے اعمال کے مطابق بڑھتے رہتے ہیں۔ کسی کی روح 7 آسمانوں پر ہوتی ہے، اور جو اولیاء اللہ، ابدال، کتب اور غوث ہوتے ہیں ان کی روح عالم عرش مولا کی طرف ان کی روح پرواز کرتی ہے، تو یہ ان کے مقامات ہوتے ہیں۔ تو روح کا جو سفر ہے یہ لامتناہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سارے کے سارے احوال بیان کیے، بس ایک انسان کو سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ تو موت اور زندگی کے بعد کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا۔ اس صورت میں آسمانوں اور زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، کھیتی، ذائقوں، خوشبوؤں، رنگوں، پھلوں، سب کی پیدائش کا، سب کی پروڈکشن کا، سب کی برت کا ذکر ہے۔ موت اور زندگی دینے والے کی طاقت کا ذکر ہے، اور انسان کو دوبارہ زندہ کیے جانے کے اوپر دلائل قائم کیے گئے، اور اسی طریقے سے مشرکین کے شبہات کا رد شدید ہے۔ مشرکین کو بہت سارے شبہات تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا۔ تو دوستوں یہ صورت میں شروع تو نہیں کر سکا آج، انشاءاللہ اس کی تفسیر باقاعدہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج اس کا صرف تعارف تھا، اور تعارف اس لیے لمبا بیان تھا کہ آپ کا انٹرسٹ پیدا ہو قرآن کی طرف۔ قرآن جو ریئلٹیز، ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے نا، قرآن جو حقائق بتا رہا ہے نا اس کو سمجھنے کی طرف آئیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں،
انشاءاللہ یہ صورت پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اور ہاں جب درس میں بیٹھے نا تو درس کے آداب ہوتے ہیں، آپ نے بالکل الرٹ ہو کے بیٹھنا ہے، سونا نہیں ہے۔ نیند آ جائے تو بھائی بتا دیا کریں کہ نیند آ رہی ہے، تو انشاءاللہ درس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے نا۔ تو اسی طریقے سے اور بھی اگر کوئی معاملات ہوں آپ کی حاجات ہو تو آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے کبھی بھی ہمیں کٹنا نہیں ہے۔ علم کی مجلس بڑی بابرکت ہوتی ہیں، تو یہاں پہ بیٹھنا لازم اور سیکھ کے جانا ہے۔ اور یہ بھی ایک اپنے ایک اسائنمنٹ بنا لیں کہ کم از کم گھر پہ جانے کے بعد جو نا، گھر والے تو ہوتے ہی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں گھر میں، تو 2-4 لوگوں کو بٹھا لیں اپنے پاس اور ان کو بتائیں بھائی آج ہم نے یہ سیکھا ہے، یہ نئی بات ہے۔ آپ کا ریپیٹیشن ہو جائے گا، آپ کا ریویژن ہو جائے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اہل خانہ کے اندر بھی تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوا۔ آج گھر والے کیا کرتے ہیں بھائی، بس ٹائم پاس ہو رہا ہے روزے کے اندر، کیا کہتے ہیں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، گیم کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سوچیں بطور ذمہ دار ہم نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا نا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ ایک اسائنمنٹ لے لیں کہ جب گھر میں جانا تو 2-3 چیزوں پر ذرا کلام کرا کریں۔ ایک بہترین چیز آپ کو اور بتا دوں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ جو آئے کہ آپ یہاں پہ پڑھ کے جا رہے ہیں نا، ذرا گھر میں جانے کے بعد روزانہ قرآن کھول کر اس کو پڑھا ضرور کریں کہ اچھا اس دفعہ یہ بات ہوئی تھی، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی بات آپ کے دل میں پیدا فرمائے گا اور آپ کے علم میں ترقی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جب علم بڑھتا ہے نا تو انسان کا رزق بھی بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکات بھی بڑھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔